عالم پناہ، آپ یہ بارش آنے والی ہے، خطرناک طوفان کے ساتھ پورا جنگل پانی پانی ہو جائے گا، آپ خیر سے نکلے ہیں جنگل کی طرف؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے وزیر صاحب نے مجھے کہا ہے، منسٹر صاحب نے، انوائرمنٹ کا منسٹر ہے، اس نے کہا کہ بھائی یہ موسم بالکل صاف ہے، تو میں شکار پہ چلا آیا۔ اس نے کہا کہ جوتے مارو، دو چار بیچارے کمار کو جوتے مارے وہاں پہ۔ آگے چلے گئے تو بارش آ گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، کیچڑ ہو گیا وہاں پہ جنگل میں۔ بادشاہ ایسے ہی تھکا ہارا واپس اپنے محل میں آیا۔ اس نے پہلے دو کام کیے، ایک تو کمار کو بلاؤ میرے دربار میں، اور دوسرا اس منسٹر کو ہٹاؤ جو موسمیات کا منسٹر ہے۔ اور کمار کو انعام اکرام دیے، اور کہنے کے بعد اس کو کہا کہ تم یہ بتاؤ، بڑے قابل بندے ہو، میرے منسٹر جاہل نائل، اس کو پتہ ہی نہیں ہے موسم کے حال کا، تم تو بڑے کمال کے بندے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ طوفان آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے؟ تو اس نے کہا کہ صحیح، میں تو غریب سا بندہ ہوں، میں تو ایسے برتن لاد کے گدے پہ بیچتا ہوں، میرے پاس ایک گدا ہے، اس گدے کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ بارش آنا ہے، وہ اپنے کان ڈھیلے کر کے لٹکاتا ہے نیچے، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ بارش آنے والی ہے، اس لیے میں نے گدے کو دیکھ کے کہا، میں نے گدے کو دیکھ کے میں نے آپ کو بتا دیا، وہ گدے نے مجھے بتا دیا، وہ کبھی بھی گدا میرا غلط نہیں ہوتا۔ بھائی یہ فوک وزڈم ہے، فوک وزڈم ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات تو سنیں نا ایک منٹ۔ تو گدے کو، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سارا کمال نہ کمار کا ہے نہ کسی کا ہے، کمال تو گدے کا ہے، اس نے گدے کو وزیر بنا دیا۔ اب رپورٹ یہ ہے کہ 19-20 کی نیشنل اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ ہے کہ 2018 تک ملک میں خچر، گھوڑے اور اونٹ وہ تواتر سے بڑھتے رہے۔ 18 کے بعد گدوں کی پاپولیشن میں ریز ہوئی ہے، 1 لاکھ گدے اس ملک میں آئے ہیں۔ 18 کی، 19 کی 54 لاکھ گدوں میں سے ابھی اس وقت ملک میں 56 لاکھ گدے ہو چکے ہیں، 2 لاکھ گدوں کا اضافہ ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا، اگر آپ کو گدھا کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا نظر آئے، کہیں نظر آئے، گدھا تو گدھا ہے، بڑا معصوم سا جانور ہے بیچارہ، ہمیشہ دوسرے کا کام مانتا ہے، خود کی عقل تو نہیں ہوتی نہیں۔ گدھا کسی بھی قیمت میں، جیسے کل کیڑے پہ بات ہوئی، کیڑا تو ایک جراثیم ہے، وہ غیر پارلیمانی کہاں سے ہو گیا جناب اسپیکر؟ وہ بھی تو سانس والی چیز ہے۔ گدھا کہاں سے غیر پارلیمانی ہوتا ہے؟ وہ بھی تو سانس لینے والی چیز ہے، وہ ہمیشہ انسان کو کتب آیا ہے صدیوں سے، فردوسی نے زبردست گدھے پہ لکھا ہے، تو اضافہ ہوا۔ اب ملک میں کرونا کی وبا آئی تو کئی طرفوں سے آواز آنے شروع ہو گئے۔ دنیا کے جتنے حکمران ہوتے ہیں، جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ اسٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں ہے، پوری دنیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈفرنٹ اسٹریٹجیز بنا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن واز دا موسٹ پراپر اسٹریٹجی جس نے پوری دنیا کو اور کئی ملکوں کو بچایا اس وبا سے، اور یہاں پہ جو خطرات آنے والے تھے اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ ملک کے حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ پینڈیمک سچویشن ہے، دنیا میں 3 خطرناک وبائیں آئی ہیں، وہ بدقسمتی سے اس میں سن 20 بنتا ہے۔ 1720 میں دنیا میں پلیگ آئی تھی فرسٹ، 1820 میں کولرا آئی تھی، 1920 میں اسپینش فلو، اور 2020 میں کرونا۔ یہ ہر 100 سال کے بعد ایک وبا آتی ہے، اور وہاں کے حکمران جو ہے وہ ڈیسیژن کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے۔ ہم تو یہ اسٹریٹجی بھی آج نہیں بنا سکے۔ سندھ کا چیف منسٹر ہاتھ جوڑ کے روتا رہا، اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ انسانیت اور معیشت کی بات کرتے ہو۔ سعید غنی نے کہا ہم انسانیت کو ہم چنتے ہیں معیشت میں سے، انسان ہوگا تو معیشت چلے گی، انسان نہیں ہوگا معیشت کہاں سے چلے گی؟ دنیا کے ان ملکوں کو معیشت کا خیال نہیں تھا۔ آج وہ بولسونارو بیٹھا ہوا ہے برازیل والا، پوری دنیا اس پہ ہنس رہی ہے۔
بدقسمتی سے جناب اسپیکر 4-1 جو ہے نا ٹیٹراگون پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے مذاق، اور اس پہ کئی ٹوٹکے بنے، کئی لطیفے بنے. یہ ہوتا تھا، یہ نئی بات نہیں ہے. آج اگر خان صاحب پہ اگر لوگ سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ اور دوسروں پہ اگر مذاق کرتے ہیں، اگر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، تو یہ قدیم زمانوں سے ہوتا رہا ہے. قدیم چائنا کی منچورین ڈائنسٹی میں وہ تو کامکس کو، فنکاروں کو، آرٹسٹ کو بلاتے تھے کہ عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بادشاہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ان کو سن کے وہ اپنی اسٹریٹجی بناتے تھے کہ گراس روٹ لیول پہ میرے لیے کیا کہا جا رہا ہے. اگر وہ خطرات کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کو ڈیل نہیں کر سکتا، آپ کیسے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو کہ یہ ملک کا سیویئر ہو سکتا ہے، ملک کو بچانے والا ہو سکتا ہے؟ ملا نصیر الدین گدھے کی بات نکلی ہے. ملا نصیر الدین ایک بہت زبردست کریکٹر تھا، کامک قسم کا کریکٹر تھا. آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت نام سنا ہوگا. جیسے بتایا فقیر سندھ میں ہے، ایسے ٹرکی سینٹرل ایشیا میں ملا نصیر الدین کے بڑے ٹوٹکے مشہور ہیں. وہ ایک دن گدھے پہ الٹا بیٹھا ہوا، منہ بھی پیٹھ کی طرف ہے گدھے کی، الٹا بیٹھا وہ گدھے پہ آ رہا تھا. تو سامنے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ مولا نصیر صاحب آپ یہ گدھے پہ الٹے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا میں پیچھے والے خطرات دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا پھر آگے والے خطرات کون دیکھے؟ اس نے کہا کہ وہ گدھا دیکھ رہا ہے. This is happening in this country. This is happening in this country. مذاق اڑا کے بھائی صوبے کے چیف منسٹر جو ہے وہ عامر ہو گئے ہیں 18 ترمیم کے بعد. A prime minister of this country does not know کہ who is the beneficiary of 18th amendment. The prime minister himself is the beneficiary of 18th amendment. ورنہ آج عارف علوی صدر نہیں ہوتا، کوئی اور وہاں پہ بیٹھا ہوتا، کان کی پکڑ کے باہر نکال دیتا. یہ 18th amendment کی کرامت اس کو پتہ ہی نہیں ہے، آ کے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. ان کے وزیر با تدبیر صاحب وہ عجیب مذاق دیتے ہیں، مذاق بناتے ہیں کہ یہ 19 تو یہ ڈفرنٹ اسٹیپس آف کورونا ہے. فیاض چوہان صاحب کہتا ہے کہ یہ سی کلاس کا ایک وہ ہے اپنا بیماری ہے، وہ خرم شیر زمان. اور وہ صاحب چیف منسٹر صاحب، ہمارے معتبر چیف منسٹر صاحب بزدار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ خود کہتا ہے کہ کورونا کاٹتا ہے. آپ نے کتے کو کاٹتے دیکھا، کورونا کو کاٹتے دیکھا ہے. بھائی یہ کورونا کیسے کاٹتا ہے؟ وہ ایگزیبٹ کرنے سے اپنا پولیٹیکل ول، پولیٹیکل رول، اپنی اپروچ، اپنی پالیسیز سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس ملک کو کیسے، کس ڈگر پہ یہ چلانا چاہتے ہیں یا کس ڈگر پہ یہ چلا رہے ہیں. مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے آنیسٹلی کہ آج جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کوئی 3800 سے زیادہ لوگ، پتہ نہیں کیا آج کی فگر ہے، کوئی 4000 کے قریب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس ملک میں فوت ہو چکے ہیں کورونا کی وجہ سے، جو رجسٹرڈ ہے 3800 ہوں گے، جتنی بھی فگر ہے. مگر جتنے بھی ہوئے ہیں میں ان کو قتل تصور کرتا ہوں، اور یہ ملک کے حکمران، اس ملک کا پرائم منسٹر ان لوگوں کا قاتل ہے. اس نے اسیسینیٹ کیا ان لوگوں کو. دنیا کے ملک بچانے میں ہیں، امریکہ جیسے ملک، وہ برازیل میں جو حشر ہوا ہے، اس لیے تو لوگ جوک بنا رہے ہیں، اس لیے تو پروام ہو رہے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے سارے بھائی ایس او پیز کا خیال کرو، ایک دن کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نارمل فلو ہے، تھوڑی بہت کھانسی ہوگی، زکام ہوگا، چلا جائے گا. ہم اپنے پارلیمنٹرین کھوتے رہے، احساس ہی نہیں ہے. ارے بھائی ڈاکٹرز چیختے رہے، سندھ کا چیف منسٹر بلاول صاحب بار بار یہ کہتے رہے. بلاول صاحب نے تو آگے آ کے، آپ جس پہ ابھی حلیم عادل شیخ بات کر رہے تھے، یہ ہوتی ہے اسٹیٹسمین شپ. اس نے کہا کہ کرائسس میں ہمیشہ جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ متفق ہو کے قوم کے مفاد پہ کام کرتی ہے. جیسے ساؤتھ کوریا میں ہوا کہ ان کے جو صدور جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کو نکال کے ان کو معاف کر کے اس ملک کو کرائسس کے نکالنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا. یہاں پہ کوئی بات کرتا ہے، کل نیب کا نوٹس آ جاتا ہے، آئی نیب.